ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہونا ہے. سوال میں نے عرض کر دیا تھا کہ حضور کی سید الشہداء سے محبت اور سید الشہداء کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قربت تھی، جو محبت تھی، اس کا احوال بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. بہت شکریہ حضور والا، آپ نے اتنے اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اور میں اپنی ساری ٹیم کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ محرم الحرام میں اور ان خاص ایام میں جب ہم عظمت دین کے لیے قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان دو ہستیوں کے بغیر کربلا کا باب بھی مکمل نہیں ہوتا. سبحان اللہ. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اور قبلہ ایسا ہی ہے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کی ذات وہ ہے کہ جن کے بارے میں بہت کم لکھا گیا ہے اور بہت کم بولا گیا ہے. آپ کا حق اس سے زیادہ بنتا ہے، اور حق ہم تو ادا نہیں کر سکتے، میرا رب اجر عطا فرمائے گا، لیکن یہ کہیں تاریخ کے اوراق میں بات جو ہے نا وہ گم ہو گئی ہے. تو اس لیے آج ARYQ TV یقیناً اس مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے کربلا کا آغاز ان ہستیوں کے تذکرہ پاک سے کیا ہے. بدر نہ ہوتی، احد نہ ہوتی، اور خیبر اور خندق نہ ہوتی، معاملات نہ ہوتے تو کربلا تک بات ہی نہ پہنچتی. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیپاچہ ہے اور مقدمہ ہے کربلا کا. اور یقیناً آپ کی ذات جو ہے، آپ ہی امیر الشہداء بھی ہیں، سید الشہداء بھی ہیں، بلکہ آپ تو گورنر مدینہ ہیں، والی مدینہ ہیں، امیر طیبہ ہیں، کاشف القربات ہیں، اور حضرت غازی عباس سے پہلے آپ باب الحوائج ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام اور یہ عظمت عطا فرمائی. تو رسول اکرم کی ذات کے ساتھ جس طرح قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ خونی رشتہ داری تو اپنی جگہ ہے، لیکن اصل رشتہ انہوں نے وفا کے ساتھ، ایثار کے ساتھ، ثابت قدمی سے، استقامت سے اور رسول اکرم سے محبت کر کے کائنات کو دکھایا ہے. اور آپ صرف چچا نہیں ہیں بلکہ آپ کے خونی بھی کئی رشتے ہیں. رسول اکرم کے رضائی بھائی بھی ہونے کا اعزاز بھی میرے رب نے آپ کو عطا فرمایا. بے شک. اور یہ اشارہ ہو چکا ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول فرمایا، اور قبلہ نے بڑا خوبصورت اس کی طرف یہ اشارہ کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم نے ابھی انہیں پیغام نہیں پہنچایا تھا. یہ جب ابو جہل کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو اس نے کہا تو جانتا نہیں تیرے بھتیجے نے کیا کیا ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ ہوا کیا تھا. آپ نے ایک تو جسمانی اذیت کا بدلہ لیا، اور دوسرا اپنی زبان سے کہا جو بھی انہوں نے کہا وہ حق ہی ہوگا، وہ سچ ہی ہوگا. یعنی اتنا اعتقاد اور اتنا یقین تھا رسول اکرم کی ذات پہ. اب میں وہ اشعار آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد فی البدی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی. یہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کے اشعار ہے. عرض کرتے ہیں حمدت اللہ حین ہدا فؤادی الی الاسلام والدین الحنیفی، کہ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں جس نے میرے دل کو ہدایت عطا فرمائی ہے اسلام کی طرف اور دین حنیف کی طرف. میں اس کی حمد کرتا ہوں، اس کی مدح کرتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں. وَإِذَا تُلِيَتْ رَسَائِلُهُ عَلَيْنَا، اور جب اللہ تعالیٰ کے احکام ہم پر تلاوت کیے جاتے ہیں، تحدر دمع ذی اللب الحسیف، تو جو عقل والا انسان ہے، عقل مند ہے، جسے میرے رب نے بصیرت عطا فرمائی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی جاری ہو جاتی ہے. تحدر دمع ذی اللب الحسیف. اور پھر اللہ رب العزت کی تعریف کرنے کے بعد کہتے ہیں وَأَحْمَدُ مُصْطَفًا فِينَا مُطَاعٌ، کہ میں مصطفیٰ کی بھی حمد کرتا ہوں جنہیں اللہ نے ہمارے درمیان مطاع بنا کے بھیجا ہے اور مقتدا بنا کے بھیجا ہے. چچا یہ کہہ رہا ہو کہ یہ بھتیجا میرا مطاع ہے، یہ میرا مقتدا ہے، تو پھر میرے رب نے اس چچا کو بھی تو کتنے انعام عطا فرمانے ہیں. فَلَا تَغْشَوْهُ بِالْقَوْلِ الْعَنِيفِ، پھر مکے والوں کو کہا کہ اپنے بےہودہ کلام کے ساتھ انہیں زیر کرنے کی کوشش نہ کرو، جب تک ہم زندہ ہیں کوئی محمد رسول اللہ کے قریب نہیں آ سکتا. یہی حضرت ابو طالب نے کہا تھا مکے کے چوک میں کھڑے ہو کے کہ وَاللَّهِ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ حَتَّى أُوَسَّدَ فِي التُّرَابِ دَفِينًا، جب تک ہمیں زمین میں دفن نہ کر دیا جائے کوئی محمد رسول اللہ کے قریب نہیں آئے گا. وہی جناب حمزہ نے کر کے دکھایا. اور پھر بدر بھی ہمارے سامنے ہے، احد ہمارے سامنے ہے، اور احد میں آپ کے ساتھ جو جو کچھ کیا گیا ہے. اور رسول اکرم نے ایک روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ آپ کا نماز جنازہ پڑھایا گیا ہے. بار بار آقا آپ کی قبر پہ آتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یقیناً جتنی قربانی زیادہ ہوگی پھر میرا رب اجر اور انعام بھی اتنا بڑا عطا فرماتا ہے. اس لمحے تک آپ سے بڑی کسی کی قربانی نہیں تھی، اس لیے سید الشہداء ہونے کا اعزاز بھی اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا. کیا بات.